پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ذہن میں رکھے کہ ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ دینے سے، خیرات دینے سے مال میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، کیونکہ ہم 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں تو اس کی جگہ دنیا میں ہمیں 10 مل جاتے ہیں، بلکہ اس سے زائد بھی مل جاتے ہیں جب اللہ فضل فرماتا ہے۔ اور مال خرچ کرنے سے جو آفات، بلیات، مصیبتیں آنے والی ہوتی ہیں وہ ٹل جاتی ہیں۔ مجھے ایک بھائی ملے اور انہوں نے بتایا کہ ایک نوجوان کے ساتھ اچانک سے حادثہ ہو گیا اور تقریباً 15 لاکھ روپے ہسپتال میں خرچ ہو گئے، اور ابھی بھی ہو سکتا ہے لاکھوں روپے خرچ ہو جائیں لیکن شفا نہیں ملی۔ جب انسان مسجد میں، مدرسے میں، دین کے کاموں میں، اسی طرح کنواں کھدوانے میں، غریبوں کی مدد میں وہ مال خرچ کرتا ہے تو کئی بڑے بڑے نقصانات سے اور آفتوں، بلاؤں سے، بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ آگے جو آیت کریمہ ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی کی کیا شان و عظمت ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ بخاری شریف کتاب الوکالہ، باب اذا وکل رجل رجلا فترک الوکیل شیئا، حدیث نمبر 2311، مطبوعہ دار الفکر، بیروت، لبنان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدقے کے مال کی حفاظت پر مقرر فرمایا۔ رات کا وقت تھا، کوئی آ کر وہ غلہ جو صدقے کا تھا وہ چرانے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑ لیا، وہ رونے لگا اور وہ کہنے لگا میں غریب ہوں، غربت نے مجھے مجبور کر دیا، اس لیے میں چرانے کے لیے آیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر رحم آ گیا، آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور اللہ کی عطا سے محبوب بہت کچھ جانتے ہیں، علم کے بے حساب خزانے اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو دیکھ کر فرمایا، ابو ہریرہ، رات کا تمہارا قیدی کب ہوا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پورا واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا وہ پھر آئے گا۔ پھر رات کو پھر آیا، پھر غلہ چرانے لگا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے گرفتار کر لیا۔ وہ اس سے زیادہ رونے لگا اور اپنی غربت کا شکوہ کرنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رحم آ گیا، آپ نے چھوڑ دیا۔ پھر صبح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ رات کا قیدی تمہارا کیا ہوا؟ انہوں نے پورا واقعہ عرض کیا۔ آپ نے فرمایا وہ پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رات کو میں انتظار کر رہا تھا، کیونکہ حضور نے پچھلی رات بھی یہ فرمایا تھا، اس رات بھی یہ فرمایا، اور آپ کہتے ہیں مجھے یقین تھا کہ جب حضور نے فرمایا ہے کہ وہ آئے گا تو وہ ضرور آئے گا۔ آپ کہتے ہیں میں نے یہ سوچا کہ اب یہ جتنا بھی رو لے میں اسے نہیں چھوڑوں گا اور گرفتار کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ رات کے وقت وہ آیا اور غلہ چورانے لگا تو آپ نے اسے گرفتار کر لیا، اور آپ نے فرمایا کہ اب تو جتنا بھی رو، جتنے بھی فریاد کر، میں اب تجھے نہیں چھوڑوں گا، تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ وہ کہنے لگا دعنی، آپ مجھے چھوڑ دیجئے، اعلم کا کلمات، میں آپ کو چند کلمات سکھاتا ہوں، ینفعک اللہ بہا، اللہ تعالی ان کے ذریعے آپ کو نفع دے گا۔ قلت ما ہن،
حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا وہ کلمات کون سے ہیں؟ قال، وہ بولا اذا اویت الی فراشک، جب آپ بستر پر جائیں سونے کے لیے، فقرا آیت الکرسی، تو آپ آیت الکرسی پڑھیں، فإنک لن یزال علیک من اللہ حافظ، تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا فرشتہ پوری رات تمہارے ساتھ ہوگا، ولا یقربنک شیطان حتی تصبح، شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا یہاں تک کہ صبح ہو جائے گی، یعنی پوری رات تم شیطان کے شر سے محفوظ رہو گے، حفاظت کرنے والا فرشتہ حفاظت کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اسے چھوڑ دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبح میں نے پورا واقعہ عرض کیا۔ آپ نے فرمایا اما انہ قد صدقک، آپ نے فرمایا بے شک اس نے بات سچی کہی، وہو کذوب، حالانکہ وہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ جانتے ہو 3 راتوں سے تم کس سے باتیں کر رہے ہو؟ قال لا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا نہیں معلوم۔ قال ذاک الشیطان، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان ہے، یعنی شیطان رات کو غلہ چرانے کے لیے آتا تھا۔ اور بات اس نے درست کہی کہ جو رات کو بستر پر جا کر سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لے، پوری رات فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے اور شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ مختلف قسم کی جو بیماریاں پائی جاتی ہیں، احادیث طیبہ سے یہ بات ثابت ہے کہ کئی بیماریاں جنات و شیاطین کے اثرات سے ہوتی ہیں، اور اس بات کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی بیان فرمایا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رات کو آیت الکرسی لازمی پڑھ کر سوئیں۔ اس کے علاوہ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 7 بار آیت الکرسی پڑھ لیں، اور حفاظت کی نیت سے اپنے ہاتھوں پر دم کر کے ہاتھ پورے جسم پر پھیر لیں، اپنے سینے پر دم کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی ہر قسم کے جادو ٹونے، نظر بد اور آسیب سے، بیماریوں اور آفتوں سے محفوظ رہیں گے۔ جو شخص نماز کے فوراً بعد آیت الکرسی پڑھے تو مرتے ہی انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگا۔ جو نماز کے فوراً بعد آیت الکرسی پڑھے اور آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے آخر میں جو آیت کریمہ ہے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اس کی 11 مرتبہ تکرار کرے۔ تکرار کا انداز یہ ہو کہ اپنی انگلیوں کا حلقہ بنا کر آنکھوں پہ رکھ لے اور 11 مرتبہ پڑھے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور پھر 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد اپنی انگلیاں ہٹائے اور وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ پڑھ کر آیت الکرسی مکمل کرے، اپنی انگلیوں پہ دم کر کے انگلیاں آنکھوں پر پھیر لے۔ انشاءاللہ تعالی اگر بینائی کم ہوگی تو بینائی کی کمی دور ہو جائے گی اور انشاءاللہ تعالی آنکھیں محفوظ رہیں گی۔